امریکی صدر کا 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف مکمل فتح حاصل کرنے کا اعلان، کہا امریکہ ایران کے خلاف جنگ جیت رہا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے سے متعلق بڑی رعایتیں دینے پر آمادہ، وہ بہت اچھا معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ڈیل ہوتے ہی تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ جائیں گی۔ صدر ٹرمپ کا ایران اسرائیل کی حالیہ کشیدگی ختم کرانے کا بھی دعویٰ، کہا تہران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ نیتن یاہو کو بتایا کہ جنگ شروع کی تو تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ 5 ممالک نے مجھ پر نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی۔ امریکی صدر کا معاہدے تک آبِ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق حتمی مسودے پر بات چیت جاری، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا دعویٰ۔ سعید اروانی نے کہا ابھی حتمی معاہدہ نہیں ہوا مگر کوششیں جاری ہیں، پاکستان کے ذریعے ایران اور امریکہ کا رابطہ برقرار ہے، دونوں ممالک حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ جنگ بندی مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ تہران کو نشانہ بنانے کے بعد ایران نے ہم پر حملے روکے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، کہا ایران نے دوبارہ حملہ کرنے کی غلطی کی تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ صدر ٹرمپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل کا غزہ میں کرم ابو سالم اور رفح کراسنگ کھولنے کا اعلان، اسرائیلی حکام کے مطابق رفح کراسنگ کو لوگوں کی محدود نقل و حرکت کے لیے کھولا جائے گا۔ کرم ابو سالم کراسنگ کے ذریعے غزہ میں انسانی امداد داخل کی جائے گی۔ اسرائیل نے مارچ میں دونوں کراسنگ بند کر دی تھی۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں حالیہ اضافہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، افغان سرزمین اب بھی دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہگاہ ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا دہشت گرد گروہ غیر ملکی افواج کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، پاکستان خاموش تماشائی نہیں بن سکتا، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے لیے اپنا دفاع کریں گے۔ بجٹ پر ڈیڈ لاک ختم، پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو گرین سگنل دے دیا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے بیشتر نکات پر اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ایوان صدر میں اہم بیٹھک، معیشت، آئندہ مالی سال کے بجٹ، گلگت انتخابات اور آزاد کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر کا وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح، صوبوں کے حقوق اور معاشی استحکام کو ترجیح دینے پر زور۔ ذرائع کے مطابق بجٹ منظوری میں پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ اس سے قبل بلاول بھٹو نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وفاقی بجٹ کی تاریخ میں پھر رد و بدل، 10 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ کی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس پھر مؤخر کل ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی وفاقی بجٹ کے کئی امور تاحال فائنل نہ ہونے کی تصدیق، کہا بجٹ کے حوالے سے ابھی چیزوں کو حتمی شکل دینا باقی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات مکمل ہو گئے، پی ایس ڈی پی پر حکومت اور اتحادیوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات، این ای سی اجلاس اور صوبے کے مالی حقوق سے متعلق تبادلہ خیال، گندم فراہمی، گیس اور پن بجلی منصوبوں سے متعلق مسائل پر بھی بات چیت۔ سہیل آفریدی بولے خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلا سلوک جاری رہا تو این ای سی اجلاس میں شرکت مشکل ہوگی، بجٹ سے متعلق اہم فیصلوں کے لیے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت اور منظوری ناگزیر ہے۔ سہیل آفریدی کی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات، وفاقی بجٹ اور صوبے کے شیئر سے متعلق گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان بولے این ایف سی ایوارڈ آئینی حق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، 9 نشستوں پر کامیاب، نون لیگ کی 5 اور ایم ڈبلیو ایم کی 1 نشست، 6 آزاد امیدوار بھی جیت گئے، 24 میں سے 3 نشستوں کے نتائج آنا ابھی باقی۔ پیپلز پارٹی نے جی بی اے 1، 4، 5، 7 اور 9 پر میدان مار لیا، جی بی اے 10، 11، 12 اور 19 پر بھی پی پی امیدوار کامیاب، جی بی اے 2، 13، 18، 20 اور 22 پر لیگی امیدواروں نے سیٹیں نکال لیں، جی بی اے 8 پر ایم ڈبلیو ایم کا امیدوار فاتح، جی بی اے 3، 6، 21، 23 اور 24 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے آج احتجاج کی کال، عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ راولہ کوٹ میں لاشیں گرانے کی پیشگی منصوبہ بندی، آڈیو میں شوکت نواز میر نے کہا جب تک راولہ کوٹ میں بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہوتی ہم مظفر آباد اور میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ خواجہ مہران نے جواب دیا سیکورٹی فورسز راولہ کوٹ میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر پابندی کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ادھر وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کالعدم جے اے سی سی کے رہنما کی آڈیو نے کئی حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔
وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا یہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔